بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، سب سے پہلے تو میں ایک مختصر سی بات جو ابھی تک چل رہی ہے اس کے متعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ اکانومسٹ میں جو مضمون چھپا ہے عمران خان کا، ہاں ایک بات اہم ہے، اس میں بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ اس آرٹیکل کا اثر امریکن ایسے حلقوں میں جو ڈیسیژن میکر ہیں بہت پازیٹیو پڑا ہے عمران خان کے حق میں۔ دیکھیے یہاں ایک یہ ڈیموکریٹک، آپ لاکھ گالیاں دیں امریکہ کو، برا بھلا کہیں، نقص نکالیں، لیکن ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ہے عمران خان کے حق میں۔ اچھا، اب یہ لوگ جو وہاں پہ شور مچا رہے ہیں پاکستان میں، سولنگی صاحب، تو ان کو چاہیے کہ ادھر ادھر کی باتیں بنانے کے بجائے آپ ایسا کیجئے کہ ایسا ہی ایک آرٹیکل اپنے حق میں لکھیے اور اکانومسٹ میں یا ٹائم میں کسی بڑے میگزین میں چھپوا دیجئے، تاکہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ تو ہے اس کا صحیح جواب۔ اب آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھا آدمی کیسے لکھ سکتا ہے۔ ارے صاحب کچھ پڑھا کیجئے۔ جیل میں دنیا کا بہترین ادب تخلیق ہوا ہے، تفہیم القرآن جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے لکھی، شورش کا بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، پوری دنیا میں لکھنے پڑھنے کا کام ہوا ہے جیل کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں سے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ان کو یہ دیجئے کہ بھئی آپ ایک ایسا آرٹیکل لکھیے اپنے حق میں، جو آپ کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو چھپوا دیجئے۔ اچھا بس اس کے بعد اس چیپٹر کو یہاں پہ بند کر دیجئے۔ اب آئیے آج کی ایک بہت بڑی خبر کی طرف۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ میں مقام بنا لیا۔ انہوں نے نواز شریف کی تاعمر جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب نواز شریف الیکشن لڑیں گے، عاصم منیر اور ہمنوا ان کو جتوائیں گے۔ اتنی بڑی تاریخی ناانصافی، اتنی بڑی قانون شکنی، کوئی بڑا احتجاج کہیں سے دیکھنے میں سننے میں نہیں آیا۔ قاضی کی دلیل یہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تو معاف کر دیتا ہے، تعمر نااہلی کیا ہے وہ تو صاحب مناسب نہیں ہے۔ اچھا، قاضی کو یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دینے کی بھی بات کرتا ہے، اس کی بھی سزا دیتا ہے۔ اور یہ ایسے چور ہیں جنہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ آج لوگ ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں، ایک وقت کا۔ میں اس دن لاہور میں لی گئی مختلف اسٹریٹ لیول پہ وہ لوگوں کے وہ لے رہے تھے، انٹرویوز لے رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کلپس دکھا رہے تھے، تو ایک مزدور کہہ رہا تھا، گوجرانوالہ سے یا کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، کہہ رہا تھا میرے پاس بس کا کرایہ تھا، میں آ گیا ہوں، سارا دن ہو گئی ہے اور میں نے یہ اتنے 400 روپے کمائے، اور میں گھر اگر جاتا ہوں تو یہ تو ٹکٹ میں لگ جائیں گے، میں بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا، میں یہ پریشان ہوں۔ مطلب لوگوں کو اس درجہ پریشانی ہے۔ یہ پریشانی عاصم منیر کو، قاضی کو، نواز کو، ان کو تھوڑی ہے یہ پریشانیاں، یہ عوام اس پریشانی سے گزر رہی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اچھا، ایک بات جس کو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تھوڑا سا ڈسکس بھی کرتے ہیں، زیادہ ڈسکشن ہونا چاہیے اس پر، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سارے ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، میڈیا ہو، بیوروکریسی ہو، ججز ہو، جرنیل ہو، سب مل کر وہ گندی باتیں کر رہے ہیں، وہ خائن حرکتیں کر رہے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتور حلقوں نے ان کو کہہ دیا ہے، گو گیٹ them ٹائگر by hook or crook. Don't tell me what law says. Don't teach me the values of society. Just do whatever I'm asking you to do. یہ کالے انگریز جو انگریزی بولنے میں اور پیسہ، دو چیزوں سے بہت رغبت میں نے جرنیلوں میں دیکھی ہے، انگریزی اور پیسہ۔ یہ کالے انگریز سارے اداروں کو کرپٹ کر رہے ہیں اور ان سے وہ ناجائز کام لے رہے ہیں جن کو وہ بھی تھوڑا سا ٹھٹک گئے کہ یار ہم نے اس لیے پڑھا لکھا تھا کہ یہ ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ کسی کو بالوں سے گھسیٹ کے جیل میں لے کے جا رہے ہیں، خواتین 6 ماہ سے وہاں پہ وہ بچے گھر پہ رو رہے ہیں، وہ اندر بند ہیں۔
کسی کو ننگا کر کے الٹا کر کے مارا تھا انہوں نے اس کو ڈاکٹر گل کو. کسی کے ساتھ بدفعلی کروا رہے ہیں, کسی کی ماں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے, تمہارے ساتھ ریپ کریں گے. وہ میڈیا پہ کہتا ہے کالا انگریز, ہم کو اس کا نام بھی دیکھنا, اس کا شکل بھی نہیں مانگتا. یہ تو گورے انگریز سے بھی زیادہ کالے انگریز خطرناک ثابت ہوئے. کہہ رہے ہیں ہم کو اس کا نام بھی سننا نہیں مانگتا, اس کا نام تک نہیں آ سکتا. اس کو کہہ رہے ہیں قاسم کے ابا اور قیدی نمبر 804. یار یہ عقل ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے اداروں کو جو ہے کنفیوز کر دیا, غلط راہوں پہ ڈال دیا ہے. اور اس کا اتنا برا رزلٹ آئے گا پاکستان کے معاشرے میں کہ برسوں اس کو آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے, جو نقصان ان کی اس سوچ نے, اس مائنڈ سیٹ نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے. اچھا, عوام کا ریئیکشن ذرا چیک کیجئے, جس پہ بڑی شرمندگی ہے مجھے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بزدل قوم کا بہادر لیڈر. عوام صرف یہ کہتی ہے یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. صرف یہ ایک لائن ہے, یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. بھئی زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی کو روکو. یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے, اس لائن میں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, وہ جلدی سے مختصر سن لیجئے. میں چند دوستوں کے ساتھ, ہم کالج کے زمانے میں فلم دیکھنے گئے, پنجابی فلم تھی. تو میرے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھے تھے رائٹ ہینڈ پہ, جو آج کل شکاگو میں ہوتے ہیں. وہ میں پنجابی سمجھتا ہوں, تو وہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہا انہوں نے. جہاں سمجھتا تھا سمجھ جاتا تھا, جہاں وہ تو مجھ سے پوچھتا تھا میں بتا دیتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ولن آیا, اور ولن نے آ کے بہت زور سے چیخے کہ وہ جیڑی شے سانو پسند آ جائے, مول مانگے نہ بھی ملے تو ایسے چپ کے لے جانے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں, ہمیں پسند آ جائے, اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم اس کا اغوا کر لیتے ہیں. تو وہ سہم کے بولے یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے, یہ تو بہت زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ لائن نا, یہ پاکستانی معاشرے کا المیہ ہے. یہ تو بہت زیادتی کر رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ وہ ولن ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اپنا کام کیجئے, زیادتی کے خلاف آپ کب کھڑے ہوں گے؟ ججز ان کے ساتھ, پولیس ان کے ساتھ, سب کچھ ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ آپ کا ضمیر اگر ہے اور وہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو تو آپ کھڑے ہوں. وہ ولن ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان سے توقع مت کیجیے. اچھا, اب آئیے ذرا ان کی طرف, قاضی صاحب کی طرف. دیکھیے قاضی صاحب کے سامنے آپ جا کے جیسے ہی ذکر کرتے ہیں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا, تو ان کے چہرے پہ خاموشی, نفرت, بغض, تعصب, ساری چیزیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی نظر آنے لگتی ہیں. وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہیں تو بھی آپ سب کچھ جان لیتے ہیں. ہمارے یہ ایک ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ڈیوڈ شپیرو غالباً نام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وی آر لیونگ ان اے سائیکک ایج. آج ہم سب کچھ سمجھ جاتے ہیں, اور اتنی تیزی سے سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات خاموشی الفاظ سے زیادہ شور مچا دیتی ہے. بعض اوقات خاموشی الفاظ سے زیادہ شور مچاتی ہے, اور وہ باتیں ہم سمجھ جاتے ہیں. ان کے سامنے آپ نام لیجئے اور پھر دیکھیے کہ ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. اور وہ کیا اچھی سی نظم پڑھی تھی سردار صاحب نے کہ باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے, باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے, ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا, ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے. ان کے چہرے پہ جو تاثر ہوتے ہیں اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عمران کے لیے بڑے زہریلے فیصلے کریں گے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. اس کے بعد ان کا ٹینور ختم ہوتا ہے, یہ سیدھے لندن جائیں گے جہاں پہ 3 پراپرٹیز ہیں, اور نواز شریف سے تو دوستی ہے, تو مال و زر کی کوئی کمی نہیں رہے گی. بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا, اب دعا کا ایک یہ مقام بھی ہے کہ کل یا پرسوں بدھ کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا بلے کے نشان پر, اور دیکھیے کہ کیا فیض پاتے ہیں ان بتوں سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا,
اور ہو سکتا ہے اپنا نام بنانے کے لیے کچھ فیصلے وہ عمران کے حق میں بھی دیں، اپنا اچھا نام بنانے کے لیے، ڈوج دینے کے لیے کہ بلے کا نشان وہاں سے منع ہو جائے، سپریم کورٹ سے منظور ہو جائے. ہو سکتا ہے اب یہ ابھی ہو سکتا ہے گاگی والی بات ہے جس پہ ابھی آپ بلیو نہ کریں، تماشا دیکھیے. ہاں ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کو پہچانیے اور اس کے خلاف احتجاج کیجیے. جب لطیف کھوسا صاحب نے قاضی سے کہا کہ میں یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، یہ مظالم کی، یہ اپنے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی طرف سے ہوا نہیں ہم ویڈیو نہیں دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا ساری دنیا یہ حرکات دیکھ رہی ہے. تو ایک جج بولے ان کے پینل کے، ساری دنیا ہے دیکھیں، ہم نہیں دیکھ رہے اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں ساری دنیا کے. بہت خوب، یہ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا پی ٹی آئی کی طرف. کمرہ عدالت میں یہ سب اس پہ موجود ہے ساری چیزیں. اور اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کا مقدمہ، اس وقت یہ مقدمہ چلنا چاہیے بھٹو صاحب کا؟ نہیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں، بہت ڈائریکشنل چینج ہونے والی ہے پاکستان میں، بربادی مچا دیا آپ لوگوں نے ہے. اس وقت ان کا مقدمہ چلایا جا رہا اور ان کی ویڈیو چلائی گئی تو وہ 20 منٹ تک وہ دیکھتے رہے، اس میں ایک کلپ کو ڈھونڈتے رہے. وہ ایک کلپ تھا جہاں نسیم حسن شاہ صاحب کا ایک انٹرویو تھا، اس میں اس کو ڈھونڈتے رہے. تو وہ ٹھیک ہے، اور یہ ثبوت پیش کریں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ طریقہ ہے، یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو سپریم کورٹ میں جو سنی جائے گی وہ اپیل ہے جو آپ کے جو آئین کے 185 کے اس میں آتی ہے. کچھ لوگ مجھ سے آج پوچھ رہے تھے کہ وہ تو پھر 3 رکنی بورڈ بیٹھے گا تو پھر ہوگا، دیر لگے گی. نہیں، 184(3) میں 3 رکنی وہ بورڈ جو ہے وہ بننا ضروری ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اپیل کرنے میں 185 میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ یہ خود سن سکتے ہیں اکیلے، اور پھر اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آپ اب انتظار ہی کیجئے. پاکستان کی پولیٹکس کو تو آپ پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. ہاں آپ آنکھوں سے دیکھیے، پھر انتظار کیجئے کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں آخر میں ایک بات اپنے وکلا سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیم ڈیفینڈ کر رہی ہے ابھی تک بہت اچھی طرح سے ڈیفینڈ کرتے آئے، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کی تیاری بڑی مضبوط تھی. اچھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کے باوجود بھی تیاری جو ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو روم موو کرنے کے لیے نہیں مل پاتا. ججز کو غلط فیصلہ اگر دے دیں تو پھر تاریخ میں آگے جا کے پکڑے جاتے ہیں. جیسے آج یہ پکڑے جا رہے ہیں بھٹو مرحوم کے کیس میں، آج پکڑے جا رہے ہیں نا، پھر پکڑے جائیں گے تو کم از کم تاریخ تو. اب حامد خان صاحب کو ضرورت وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. وہ لائبریری میں بیٹھے تھے جس وقت یہ بحث چل رہی تھی اور ان سے اپیل کر رہے تھے شاہین صاحب یا لطیف کھوسا صاحب کے صاحب آپ ابھی یہ اپیل سن لیجئے بلے والی. تو انہوں نے کہا اچھا بلائیے ان کو. تو پتہ چلا وہ لائبریری میں. ارے اب یہ ایسے کیسز تھوڑی ہوتے ہیں، آواز دی حامد صاحب جلدی سے آ جائیے، جج صاحب نے بلایا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ٹائم اپنا سب چیزیں سیٹ کر کے وہ کرنا چاہیے. تو کچھ کوتاہی ضرور ہو رہی ہے اور زیادتی ان کی طرف سے ولن والی تو ہوگی. اور آپ یہ نہ کہیے گا یہ تو بہت زیادتی کر رہے ہیں صاحب. تو زیادتی ہوگی، آپ زیادتی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئیے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارے ساتھ بہت ٹرکس کی جا رہی ہیں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی اس کو جیم کیا جاتا ہے. کچھ علاقوں میں سے اس کی آواز کم کرا دیتے ہیں. تو جس کے پاس میسج پہنچتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو آگے شیئر ضرور کرے، اور مجھے اپنے خیالات سے آپ ضرور نوازیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.